بسم الله الرحمن الرحيم. إن الذين آمنوا وهاجروا وجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله والذين آووا ونصروا أولئك بعضهم أولياء بعض والذين آمنوا ولم يهاجروا ما لكم من ولايتهم من شيء حتى يهاجروا وإن استنصروكم في الدين فعليكم النصر إلا على قوم بينكم وبينهم ميثاق والله بما تعملون بصير. والذين كفروا بعضهم أولياء بعض إلا تفعلوه تكن فتنة في الأرض وفساد كبير. والذين آمنوا وهاجروا وجاهدوا في سبيل الله والذين آووا ونصروا أولئك هم المؤمنون حقا لهم مغفرة ورزق كريم. والذين آمنوا من بعد وهاجروا وجاهدوا معكم فأولئك منكم وأولو الأرحام بعضهم أولى ببعض في كتاب الله إن الله بكل شيء عليم. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. ان الذین آمنوا وہاجروا وجاہدوا باموالہم وانفسہم فی سبیل اللہ والذین آووا ونصروا اولئک بعضهم اولیاء بعض والذین آمنوا ولم یہاجروا ما لکم من ولایتہم من شیء حتی یہاجروا وَإِنِ اسْتَنْصَرُوكُمْ فِي الدِّينِ فَعَلَيْكُمُ النَّصْرُ إِلَّا عَلَىٰ قَوْمٍ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُمْ مِيثَاقٌ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ. صدق اللہ مولانا العظیم. بزرگوں، بھائیوں اور عزیزوں اور میری بہنوں اور بچیوں، حضرت صلی اللہ علیہ وسلم جس دور میں تشریف لائے ہیں تو دنیا میں اجتماعی زندگی میں قومی تصور بھی تقریباً پختہ ہو گیا تھا، لیکن بطور خاص عرب کی زندگی میں قبیلے کا سسٹم بہت پختہ تھا اور اسی پر دار و مدار تھا پوری معاشرتی زندگی کا. اس لیے جب بھی کسی کو کسی کی ضرورت پیش آتی تھی، کوئی حادثہ ہوتا، کسی سے دشمنی پیدا ہوتی اور یہ ضرورت ہوتی کہ دوسرے کی مدد حاصل کی جائے تو وہ اخلاقی بنیادوں پر مدد طلب نہیں کرتے تھے، نہ وہ اپنے مذہب اور دین کا حوالہ دیتے تھے، بلکہ ان کی یہاں تعاضد اور تناصر کا جو بنیاد تھی وہ یہ تھی کہ ہم کس قبیلے سے تعلق رکھتے ہیں، کہ جس قبیلے کا آدمی ہے وہ اپنے قبیلے کا نام لے کر دہائی دیتا تھا اور اپنے قبیلے کو اپنی مدد کے لیے پکارتا تھا. گویا دوسرے لفظوں میں یوں کہہ لیجئے کہ ان کی بنیاد معاشرتی زندگی کی وہ ان کا قبیلہ تھا اور قبیلے سے وابستگی تھی. اس بات سے انہیں کوئی غرض نہ تھی کہ جس بات پر ہم ایک دوسرے کی حمایت کر رہے ہیں کہ بات صحیح ہے یا غلط. یہ بات قطر خارج از بحث ہوتی تھی. وہ بات اگر غلط بھی ہوتی لیکن ان کا اپنا قبیلہ اگر اس پر متفق ہوتا تو انہیں اس قبیلے اپنے قبیلے کے ساتھ چلنا اور اس بات کی ہمنوائی کرنا یہ وہ اپنے فرائض میں سے سب سے پہلا فرض سمجھتے تھے. آپ کو یاد ہوگا شاید گزشتہ نشست میں نے یہ بات عرض کی تھی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے مقابلے میں جب مسیلمہ کذاب نے نبوت کا دعویٰ کیا بلکہ حضور کی زندگی کے آخری دنوں میں اس کے دعویٰ کی اطلاع حضور کو پہنچی تھی اور آپ نے اس کے استیصال کا حکم دیا، لیکن ابھی کوئی کاروائی عمل میں نہیں آ سکی تھی کہ حضور نے دنیا سے سفر فرمایا اور اس کے بعد جو کچھ ہوا اور جو کچھ کیا مسلمانوں نے اپنی ذمہ داری سمجھ کے کیا. صدیق اکبر کو اس وقت تک چین نہیں آیا جب تک آپ نے مکمل اس کا استیصال نہیں کر لی. اس وقت کا یہ لطیفہ مشہور ہے کہ جب ایک شخص نے ان کے قبیلے کے کسی آدمی سے کہا جو مسیلمہ کذاب پر ایمان لا چکا تھا، اس سے یہ کہا کہ کوئی سمجھ نہیں آتی بات کہ کہاں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی اور کہاں یہ مسیلمہ کذاب. تم نے آخر اس میں نبوت کی ایسی کون سی بات دیکھی
کہ آپ کے اللہ کے آخری رسول کے مقابلے میں تم اس کو رسول ماننے لگے. تو وہ کہنے لگا کہ یہ بات نہیں ہے کہ یہ رسول ہے یا نہیں. بات یہ ہے کہ حضور کا تعلق قریش سے ہے اور اس کا تعلق بنو تمیم سے ہے، اور قریش اور بنو تمیم کی تاریخ میں کبھی نہیں بنی. یہ ہمیشہ ایک دوسرے کے حریف قبیلے رہے ہیں. میرا تعلق چونکہ جس سے بات کر رہا تھا، ہمارا تعلق چونکہ بنو تمیم سے ہے، اس لیے ہمارے قبیلے کا اگر جھوٹا آدمی نبوت کا دعویٰ کرے گا یا جھوٹا دعویٰ کرے گا اور اس کے مقابل میں سچا نبی ہوگا تو ہم سچے نبی کو نہیں مانیں گے، ہم جھوٹے نبی کو مانیں گے، کیونکہ ہمارے قبیلے کا تو ہے. تو ہمیں اپنے قبیلے کا نبی چاہیے. ہمیں اس سے بحث نہیں ہے کہ وہ سچا ہے یا جھوٹا. اس سے آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ ان کے یہاں جو بنیاد تھی باہمی اخوت کی، یا بنیاد تھی باہمی اجتماعیت کی، یا جو بنیاد تھی ایک دوسرے کے کام آنے کی، ایک دوسرے کے ساتھ اکٹھے ہو کے چلنے کی، وہ یہ نہیں تھی کہ صحیح کیا ہے، غلط کیا ہے، حق کیا ہے یا باطل کیا ہے. بنیاد یہ تھی کہ یہ کس قبیلے کا معاملہ. اگر معاملہ ہمارے قبیلے کا تو ہمارا، اگر دوسرے قبیلے کا تو ہمیں سے کوئی غرض نہیں. اگر وہ ہمارا حریف قبیلہ ہے تو ہم مدد کریں گے، حریف قبیلہ ہے تو ہم اس کی مخالفت کریں گے. یہ چیزیں عربوں میں اتنی پختہ ہو چکی تھی اور اسی پر ان کی پوری اجتماعیت کی اٹھان تھی، حتیٰ کہ اسی بنیاد پر ان کے شخصی معاملات بھی چلتے تھے. اگر وہ شخص اپنے قبیلے سے فرض کرے روٹ کیا یا اس کو نکال دیا گیا کسی وجہ سے، وہ دوسرے قبیلے سے جا کر اگر مدد طلب کرتا تھا اور یہ کہتا تھا کہ مجھے اپنے قبیلے میں شامل کر لو، میں تمہارے قبیلے کا آدمی بن کے رہنا چاہتا ہوں، چنانچہ اگر ان کا سردار اسے قبول کر لیتا اور پورا قبیلہ جمع ہو کر اس کو پگڑی بنا دیتا، یہ گویا اس بات کی علامت تھی کہ آج سے تم ہمارے قبیلے کے آدمی ہو، تو پھر اپنے قبیلے کا دشمن ہوتا تھا اور اس قبیلے کا وہ خیر خواہ ہوتا تھا. اور میں نے عرض کیا کہ یہ بنیاد ان میں اتنی پختہ تھی کہ اسلام آنے کے بعد بھی اس بنیاد کو ختم کرنے میں وقت لگا. وہ تو اسلام کا معجزہ سمجھیے اور حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی کی انتہائی کشش سمجھیے کہ حضور نے اللہ کے فضل و کرم اور آپ کی اللہ کی تائید و نصرت سے اس کو ختم کر ڈالا. ورنہ قبیلے کی محبت پر دوسری کسی محبت کو غالب کر دینا، اور وہ بھی دین کی محبت کو، یہ انسانوں کے بس کی بات نہیں تھی. دیکھیں غزوہ بنو المصطلق میں غالباً جو 5 ہجری میں ہوا ہے، اگر میرا حافظہ غلطی نہیں کرتا، تو اس میں ایک معمولی سا واقعہ پیش آیا جو اگر اس کو بر وقت نہ روکا جاتا تو نہ جانے کیا شکل اختیار کر لیتا. کہ ایک چشمہ، ایک کنواں جس پر سارے باری باری پانی لینے جاتے تھے، اس قبیلے پر حملہ کیا تھا مسلمانوں نے. اللہ نے فتح عطا فرمائی. ابھی مسلمان وہیں تھے کہ انصار کے لوگ بھی وہاں تھے اور مہاجرین کے لوگ بھی. حضرت عمر فاروق کا غلام ان کا گھوڑا لے کر اسے پانی پلانے گئے. وہاں انصار کا کوئی آدمی تھا، یہ آدمی تو ان کے اور بھی تھے، کسی آدمی سے نہ جانے کس بات میں تلخی ہو گئی. یہ جو غلام تھا حضرت عمر فاروق کا، اس نے اس کو ٹانگ کھینچ ماری، جیسے ہم کسی کو کک لگاتے ہیں یا ٹانگ لپیٹ کے گھما کے مارتے ہیں. اچھا یہ لوگ اب ان میں انتہائی اخوت تو پیدا ہو گئی تھی انصار اور مہاجرین میں، لیکن اس میں کوئی شبہ نہیں کہ مکے میں اور مدینے کے معاشرے میں عادات و اطوار میں بہت فرق تھا. اگرچہ ان کی بنیاد ایک تھی، یعنی یہ بھی قریشی سے تعلق رکھتے تھے، لیکن اوس و خزرج کو قریش کہتے نہیں تھے. یہ بنو قحطان کی اور قحطان کہلاتے، ان قحطان کی اولاد تھے، اور وہ عدنان کی اولاد تھے، بنو عدنان کہلاتے تھے. لیکن پیچھے یوں کہنا چاہیے کہ ان کی بنیاد ایک تھی. لیکن آگے چل کر ظاہر ہے کہ صدیاں گزر گئی، ان کا اپنے معاشرتی تعلقات اور دوسرے رسم و رواج اور سماجی تعلقات میں بہت فرق پڑ گیا. اسی فرق کا نتیجہ یہ تھا کہ اگر کوئی آدمی کسی کو اس طرح ٹانگ مارتا تھا نا، تو مکہ میں تو اس کو معمول کی بات سمجھی جاتی تھی، جیسے کسی نے کسی کو ٹھوٹ مار دی. لیکن مدینے میں اس کو بہت بڑی بات سمجھا جاتا تھا. یہ صرف یہ نہیں ہے کسی نے اس کو ٹھوٹ مارا ہے، بلکہ یوں سمجھیے کہ اس کے ساتھ توہین بھی شامل تھی، کہ اس نے اس کی توہین کیا، اس کو حقیر جانا ہے، اور نہ جانے اس کے ساتھ کیا کہ تصورات. اس لیے اس غلام کی اس ٹانگ مارنے نے ایک ہنگامہ کھڑا کر دیا. اب انصار ایک طرف، مہاجرین ایک طرف. اس غلام نے کیا کیا؟ اس نے مہاجرین کا نام لے کر پکارا کہ مہاجروں میری مدد کو آؤ. انصار نے انصار کا نام لے کر پکارا. اب دونوں ایک دوسرے کی مدد کرنے کے لیے پہنچ گئے تو قریب تھا کہ تلواریں بے نیام ہو جاتی کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو اطلاع ہوئی. حضور فوراً موقع پر پہنچ گئے اور آپ نے جا کر دونوں کو سمجھایا بھی اور ملامت بھی. آپ نے کہا کہ ایمان اور اسلام کے آنے کے بعد یہ کیا طریقہ ہے کہ تم نے قوموں کی بنیاد پر، قبیلوں کی بنیاد پر ایک دوسرے کو پکارنا شروع کیا. آپ نے فرمایا کہ سب سے بدتر چیز، آپ کا لفظ یہ تھا ممتنع ہے، کہ سب سے ایسی بری چیز کہ جو خارج زدہ کتے کی طرح دوسرے لوگوں کو متاثر کرتی ہے، وہ یہ طریقہ ہے جو تم نے اختیار کیا. کہ اس سے بدتر چیز اور کوئی نہیں ہو سکتی. اس سے اگر کوئی آدمی اپنے قبیلے کی بنیاد پر کسی کو پکارے تو آپ اسے قتل کر دو، کیونکہ یہ تمہاری معاشرتی روابط کے لیے زہرناک چیز ہے اور انتہائی مہلک ہے. اس سے آپ اندازہ کریں کہ 5 ہجری تک کیسی کوئی تربیت نہیں ہو چکی تھی مہاجر اور انصار کی. اس کے باوجود یہ واقعہ اگر حضور وقت پر نہ پہنچ جاتے تو نہ جانے کیا صورت اختیار کر جاتے. اس سے آپ کو اندازہ ہو سکے گا کہ ان کی بنیادی اجتماعی زندگی میں
خاندانی اور قبیلے کے روابط کے کس قدر گہرے اثرات. ان آیات میں بنیادی بات یہ فرمائی جا رہی ہے کہ آئندہ تمہارے تعاضد، تناسل، تماسک، ایک دوسرے سے تعلقات کی بنیاد یاد رکھو وہ قبیلے کا سسٹم نہیں ہے، وہ قبیلے کا اشتراک نہیں ہے، وہ ذات پات اور نسب کا اشتراک نہیں. تمہیں اگر کوئی تمہارے قبیلے کا نام لے کے پکارو تو اس میں نفرت کا اظہار کرو، اس سے بری چیز اور کوئی نہیں. بلکہ تمہارے درمیان آئندہ معاشرتی زندگی اور معاشرتی روابط کی اگر کوئی بنیاد ہے اور جس کی وجہ سے تم ایک دوسرے کی مدد کرنے پر مجبور ہو، وہ یہ ہیں دو تین چیزیں. ان الذین آمنوا وہاجروا وجاہدوا باموالہم وانفسہم فی سبیل اللہ. بے شک جو لوگ ایمان لائے، پہلے وہ کافر تھے، اب ایمان لیا. ایمان لانے کے بعد ایک نئی برادری پیدا ہوئی، نیا خاندان وجود میں آیا، نیا معاشرہ پیدا ہو گیا. تم کافر معاشرے سے کٹ کر اب صاحب ایمان معاشرے میں آئے ہو تو یوں سمجھو کہ ان کے سارے روابط ان کے ساتھ ڈوب گئے، اب تمہارا ان سے کوئی رشتہ نہیں. اب تمہارا رشتہ بلال کے ساتھ تو ہے، بے شک وہ کالا کروٹا حبشہ کا ہے، لیکن تمہارا رشتہ ابو لہب کے ساتھ نہیں ہے، بے شک وہ گورا چٹا اور سرخ رنگ کا اور حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا چچا ہے اور قریش کے سرداروں میں سے بھی ہے، تمہارا اس سے کوئی رشتہ نہیں. ابو جہل کے ساتھ تمہارا کوئی رشتہ نہیں، لیکن صہیب کے ساتھ ہے، اگر جو روم سے آیا بکتا بکاتا. اور ابو جہل دیکھو مکے کے سرداروں میں سے ہے، لیکن وہ چونکہ کافر ہے اس سے کوئی رشتہ نہیں ہے، یہ مسلمان ہے، اس سے رشتہ ہے تمہارا. تو دیکھو بالکل نئی برادری بنی نا، کہ پہلی برادری جس سے خون کا رشتہ تھا ان میں سے ہر رشتہ ٹوٹ گیا، اور ایمان لانے کے بعد ایک نئی برادری وجود میں آئی. اسے فرمایا کہ پہلی بات یہ کہ ان الذین آمنوا، بے شک جو لوگ ایمان لائے، وہاجروا، اور پھر انہوں نے ہجرت کی. یہ دوسری بنیاد ہے، لیکن یہ دوسری بنیاد مستقل اور دائمی نہیں ہے بلکہ یہ عارضی بنیاد تھی. لیکن اس وقت اس کی حیثیت ایمان کے برابر. بات یہ تھی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب تک تو مکہ معظمہ میں رہے، اس وقت تو کفر سے کٹ جانے کا ذریعہ، سب سے بڑا ذریعہ وہ صرف ایمان. کہ جس آدمی نے کلمہ شہادت پڑھ لیا، ایمان لے آیا، اس کا کفر سے سارا رشتہ ٹوٹ گیا، اب وہ نئی برادری کا ایک فرد بن گیا. لیکن جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہجرت فرمائی، ہجرت کا معنی ہوتا ہے چھوڑ دینا، یعنی اپنا وطن چھوڑ کر، اپنے قبیلے کو چھوڑ کر، وہاں کی فضاؤں کو چھوڑ کر، وہاں کے مفادات کو چھوڑ کر نئی آبادی کو اپنا مسکن بنایا. اور مسکن بنانے کی وجہ کیا ہے کہ وہاں اسلامی زندگی نہیں گزاری جا سکتی، اسی وہ رہنے کے قابل نہیں ہے، بے شک اپنے آباء و اجداد کا وطن. اور جہاں ہم جا رہے ہیں وہاں چونکہ ہمیں اللہ کی اطاعت کرنے کی آزادی حاصل ہے، اس لیے وہ ہمارا وطن. تو ہجرت کی بنیاد کیا ہے؟ ہجرت کی بنیاد یہ نہیں ہے کہ وہاں آپ کا کاروبار نہیں چلتا، نئی جگہ چلے جائے تو گویا آپ نے ہجرت کر لی. بلکہ ہجرت کی بنیاد صرف ایک ہے کہ اگر آپ اسلامی زندگی کے تقاضوں کے مطابق کسی جگہ عمل نہیں کر سکتے، وہاں اللہ کی اطاعت، اس کی بندگی کرنے میں ہزاروں رکاوٹیں ہیں، وہاں اللہ کے رسول کی سنت پر چلنے میں ہزاروں موانع ہیں. اب آپ کو ایک ایسی آزاد فضا چاہیے جس میں ہم اللہ کے رسول کی مکمل اطاعت کر سکتے ہوں، تو یہ دوسری جگہ جانا اس کو ہجرت کہتے ہیں، اور یہ ہجرت فرض ہو جاتی ہے. مکے والوں نے جب وہاں کے رہنے والے مسلمانوں کے لیے زندگی اجیرت کر دی، خود حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے آپ جانتے قتل کے منصوبے بنے، اور اگر ایک رات آپ نہ نکلتے تو انہوں نے تو کوئی آپ کو قتل کر ڈالا، اور باقیوں کی زندگی اتنی دشوار کر دی کہ کا دکا کرتے کرتے ان کا بیشتر تعداد نکل چکی تھی، صرف چند لوگ باقی تھے جو حضور کے بعد آئے یا حضور کے ساتھ صدیق اکبر نکل سکے. تو چونکہ یہ محسوس کر لیا گیا تھا کہ یہاں آئندہ تحریک اسلامی کے پنپنے کے کوئی امکانات نہیں، دینی زندگی یہاں نہیں گزاری جا سکتی، یہ ایک بند گلی میں داخل ہو گئے ہم، اس کے باہر ہماری کوئی مستقبل نہیں. چنانچہ اللہ نے حکم دے دیا، حضور نے اجازت دے دی، مسلمانوں کو وہ نکل چکے تھے، اور حضور نے اللہ کے حکم سے سفر فرمایا. جب حضور نے ہجرت فرما لی تو جس علاقے سے اللہ کا نبی نکل جاتا ہے، وہ یوں سمجھیے اس علاقے سے روح نکل جاتی ہے. وہ معاشرہ بے روح کے ایک جسم ہوتا ہے، اور جانتے ہو کہ جس جسم سے روح نکل جائے تو مردہ ہوتا ہے. اور یہ وجہ ہے کہ ان کا اللہ کے عذاب کے اترنے کا جو تحفظ انہیں حاصل ہوتا ہے وہ صرف اللہ کے رسول کی موجودگی کی وجہ سے ہوتا ہے. اور جب اللہ کے رسول وہاں سے ہجرت کر جاتا ہے، اب کسی وقت بھی اللہ کا عذاب اتر سکتا ہے. یہ تو ہے ان لوگوں کا حال جو حضور پر ایمان نہیں لاتے، لیکن جو حضور پر ایمان لے آتے ہیں ان میں جو آدمی پیچھے رہ جاتا ہے اور وہ ہجرت کے امکانات رکھتا ہوا بھی ہجرت نہیں کرتا اللہ کے رسول کا ہجرت کر جانے کے بعد، تو یاد رکھیے اس کے ایمان کا کوئی اعتبار نہیں کیا جاتا. اسی اس میں یہ حکم دے دیا گیا کہ جو آدمی بھی ایمان لایا ہے اس کے ایمان کا اعتبار جب ہوگا جب وہ ہجرت کرے. ایک تو یہ ہے کہ ایک آدمی اتنا بے بسی اور بے کسی والا ہے بیچارہ کہ اس کو وسائل ہی نہیں ہے بالکل، اور وہ نکل سکتا ہی نہیں، تنہا لمبا سفر بھی نہیں کر سکتا. اور بھی آئی ہے کہ قبیلے نے جکڑ بندیوں میں ایسا اس کو باندھ رکھا ہے کہ وہ ہزار جتن کرے ان سے نکل کر کہیں نہیں جا سکتا.
تو اگر ایسی واقعی سخت مجبوریاں ہوں تو اللہ تو جانتا ہے، اس کا لحاظ کیا جاتا ہے، باوجود اس کی ہے کہ وہ مسلمان ہے، وہ صاحب ایمان ہے، ایمان لا چکے، لیکن اب حکم یہ تھا ان کے ایمان کی سچائی کا، کہ یہ علامت بن گئی تھی یہ بات کہ اگر وہ ہجرت کرتے ہیں، اپنا وطن چھوڑتے ہیں، اپنے عزیز و اقارب کو چھوڑتے ہیں، تب تو ان کے ایمان کا اعتبار ہوگا، ورنہ نہیں۔ اور اس کی ایک وجہ اور بھی تھی کہ اسلام کوئی بھکشوئزم تو تھا نہیں کہ انفرادی طور پر اپنے طور پر نیکی کرتے رہو، گھر بیٹھ کر اللہ کرتے رہو، تنہائی میں اللہ کو یاد کرتے رہو، بس تم سمجھو کہ پکے مومن ہو۔ یہ تو کہ اجتماعی دین ہے، اس کی اپنی ایک اجتماعیت ہے۔ پھر یہ کہ اس دین کی فطرت یہ ہے کہ وہ غالب رہتا، وہ غالب ہو کر زندگی گزارتا، اس کے اندر ایک استعلا پایا جاتا ہے۔ وہ اللہ کا دین ہے، جیسے اللہ کسی کے ماتحت نہیں رہتا، یہ دین بھی کسی کے ماتحت نہیں رہتا۔ اس کا تو تقاضا یہ ہے کہ اس کو اللہ کی دھرتی میں غالب کیا جائے، حکومت اس کی ہو، باقی اس کے محکوم ہو۔ تو جو دین دنیا میں حکمرانی کرنے کے لیے آیا ہے، تو ظاہر ہے اس کے پاس اگر افرادی قوت نہیں ہوگی، طاقت نہیں ہوگی، تو اب وہ دنیا بھر میں پھیلے ہوئے دشمن خدا کے دشمنوں سے لڑے گا کیسے؟ ان سے عہدہ برا کیسے ہوگا؟ اس یہ حکم دے دیا گیا تھا کہ حضور جہاں پہنچ گئے ہیں وہ مرکز ہے تمہارے، ان کے ارد گرد جتنی مضبوط اجتماعی زندگی فراہم کر دو کہ جب بھی وہ کوئی بڑا فیصلہ کرنا چاہیں تو کر سکے، ان کے بعد بڑی افرادی قوت موجود ہو، ایک طاقت میسر ہونے، تاکہ وہ دنیا کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے بات کر سکے۔ اسی حضور نے فرمایا تھا کہ جو آدمی چاہتا کہ قیامت کے دن اس کا حشر میرے ساتھ ہو، اسے چاہیے کہ میرے قریب آ کے مرنے کی کوشش کرے۔ جتنا وہ میرے قریب آئے گا ظاہر میری قوت بنے گا۔ پھر یہ کہ میرے قریب رہے گا تو دین سیکھے گا، اگر وہ میرے قریب نہیں رہے گا دین کہاں سے سیکھے گا؟ دین تو مجھ پر نازل ہوگا، نئے نئے احکام نازل ہوں گے۔ اس لیے ہجرت دین سیکھنے کے لیے بھی، اجتماعی قوت کی فراہمی کے لیے بھی، اجتماعی شیرازہ بندی کے لیے بھی، حضور کے ممکن اور جو بھی آپ چاہتے تھے انہیں اقدامات کرنے کی کو واقعتاً ممکن بنانے کے لیے بھی ضروری تھا کہ ایک ایک فرد اس طاقت کا جا کر حصہ بنے۔ چنانچہ اس لیے اس کو فرض قرار دیا گیا تھا۔ لیکن جب مکہ فتح ہو گیا، حضور نے کہ اب ہجرت نہیں رہی، لا ہجرت بعد الفتح، فتح مکہ کے بعد کوئی ہجرت نہیں۔ لیکن علماء نے اس کا جو مطلب سمجھا ہے، جس پر اجماع ہے امت کا، وہ یہ ہے کہ یہ حضور کے فرمانے کا مطلب یہ تھا کہ اب عرب میں ہجرت کی ضرورت نہیں ہے، اللہ نے دین کو غالب کر دی۔ فتح مکہ کے بعد ان کا جو مرکزی اعصاب تھا وہ توڑ دیا گیا، ان کی طاقت کا سب چشمہ بند کر دیا گیا۔ اب دھیرے دھیرے پورے عرب پر حکمرانی ہوگی مسلمانوں کی۔ اب کیا ضرورت تھا کہ اپنے وطن چھوڑ کے نکلے؟ اب وہ جہاں جہاں بھی ہوں گے، جب وہاں اسلام پہنچ چکا ہے تو ظاہر وہاں سے نکلنے کی ضرورت نہیں پیش آئے گی۔ جو پہلے نکل چکے، ہجرت کر چکے، ان کو مدینہ چھوڑنے سے منع کر دیا گیا کہ یہی ہے تمہارا شہر۔ چنانچہ ان میں سے کوئی مکے پلٹ کے نہیں گئے، خود حضور نہیں گئے۔ چنانچہ جس کا خطرہ تھا انصار کو کہ جب مکہ فتح ہو جائے گا تو حضور ہمیں چھوڑ نہ دیں گے، تو انہوں نے جنگ حنین کے موقع پر حضور سے پوچھا بھی کہ کیا حضور اب آپ اپنے وطن، چونکہ آپ کا وطن فتح ہو چکا، آپ کا قبیلہ فتح ہو چکا، آپ کا گھر فتح ہو چکا، تو کیا آپ یہاں تشریف لے آئیں؟ تو آپ نے کہا کہ تمہارا وطن میرا وطن، تم میرے خون ہو، میرا گوشت ہو، میرا پوست ہو، تمہارے ساتھ میرا جینا ہے، تمہارے ساتھ میرا مرنا۔ یہ اتنا بڑا اعزاز ہے انصار کے لیے کہ اس سے بڑے اعزاز کی توقع بھی نہیں کی جا سکتی۔ تو میں عرض کر رہا ہوں کہ وہ جو ہجرت تھی وہ تو ختم ہو گئی، لیکن قیامت تک ایک ہجرت اب بھی باقی۔ وہ کیا کہ اگر کبھی حالات ایسے پیدا ہو جائیں کسی بھی ملک میں کہ جس ملک کے رہنے والے چاہتے ہوں اسلامی زندگی گزارنا، اب وہ چاہتے ہی نہ ہو تو پھر کیا حالات پیدا ہوں؟ کیونکہ مسلمانوں کا حال اب اس سے مختلف نہیں ہے۔ یہ جو کھالے رنگا کرتے تھے، ان کو پتہ نہیں کیا کہا کرتے تھے، سانسی پتہ نہیں کیا کہا کرتے تھے، کھالے رنگنے والوں کو ایک خاص ٹرم تھی جو یاد پڑتا ہے کہ پنجاب میں ان کے لیے استعمال کرتے تھے۔ بہرحال ان کے گھر کی کوئی لڑکی بیاہی گئی، ان کے گھر کی نہیں بلکہ کسی اور گھر کی لڑکی بیاہی گئی کھالے رنگنے والوں کے گھر میں۔ تو جہاں کھالے رنگی جاتی ہیں، آپ کو اگر تجربہ نہیں ہے، اللہ نہ کرے کہ تجربہ ہو، اس میں بے انتہا بو اٹھتی ہے، بدبو۔ تو وہ لڑکی جب نئی ان کے گھر پہنچی تو اس نے جا کے دیکھا کہ یہاں تو بدبو ہی بدبو ہے، بہت پریشان ہوئی۔ لیکن انسانی کمزوری یہ ہے کہ آدمی جس ماحول میں رہتا ہے آہستہ آہستہ اس کا عادی ہو جاتا ہے۔ یعنی اس نے کبھی بدبو میں زندگی نہ گزاری ہو، لیکن آپ اس کو لمبا عرصہ بدبودار جگہ میں رکھیں تو یقین جانیے اس کی بو کی حس مر جائے گی۔ یہی آدمی کے ٹیسٹ کا حال ہے، یہی آدمی کے احساس کا حال ہے کہ آدمی کے احساس میں اللہ نے بدلنے کی اور ہر ممکن طریقے سے نبھا کرنے کی بڑی صلاحیت رکھی۔ چنانچہ 6 ماہ یا 8 ماہ یا 10 مہینے کا جو مدت گزری تو آہستہ آہستہ اس کی وہ حس مر گئی بیچاری کی۔ قوت شامہ نے جواب دے دیا، اب اس کو پتہ ہی نہیں چلتا تھا کہ بو کیا ہے بدبو کیا۔ ایک دن کہیں اپنے خواب سے گھر والوں کی لڑائی ہوئی تو کہنے لگے کہ جب میں یہاں آئی تھی اس قدر بدبو تھی تمہارے گھر میں کہ یہاں رہا نہیں جا سکتا، اب میری برکت سے یہ ہے کہ یہاں بدبو ختم ہو گئی، تمہارے گھر سے بدبو میں نے نکالی، یہ امت خوشبویات میں پالی گئی، اس کا مزاج تو بلبل سے زیادہ پاکیزہ تھا، اس کے دائیں بائیں نیکیوں کو بہار رہتی تھی،
جو شاید بہار کے موسم میں پھولوں کی بھی نہ ہو، لیکن آہستہ آہستہ اس نے بے دینی کے ساتھ ایسی سازگاری پیدا کی، اور بے دین ماحول میں پلنے کی وجہ سے، غیر خدا کی حکومت کے نیچے زندگی گزارنے کی وجہ سے اب آہستہ آہستہ ہمارا حال یہ ہو گیا ہے کہ اگر کوئی اللہ کا بندہ کھڑا ہو کر یہ کہتا ہے نا کہ دیکھو اللہ کی حکومت برحق ہے، باقی سب غلط ہے، الحکم الا للہ، حکم صرف اللہ کا چلنا چاہیے، اسی ہماری کوشش یہ ہونی چاہیے کہ ہم اللہ کی حاکمیت کو بحال کریں اور اپنے ملک میں اسلامی نظام کو لائیں، تو یقین جانیے عام آدمی اس بات کو نہیں سمجھتا۔ ایک وقت تھا کہ اس پر بڑی باتیں ہوتی تھی اسلامائزیشن کے بارے میں۔ میں ایک بار سڑک پہ جا رہا تھا، آگے میرے دو عورتیں جا رہی تھی، ایک عورت دوسری سے کہتی ہے کہ آج کل بڑا چرچا ہے کہ اسلام آ رہا ہے، اسلام آ رہا ہے، تو دوسری کہنے کی کیا آ رہا ہے اسلام؟ کیا اب لوگ ہمیں نئے سرے سے کلمہ پڑھائیں گے؟ کیا اب ہمیں کو اور نمازیں پڑھنی پڑیں گی؟ یہ پہلے ہم کلمہ پڑھتے، نماز پڑھتے، اور اسلام کیا ہوتا؟ یعنی آپ ایک عام آدمی کو یہ بات سمجھا ہی نہیں سکتے کہ آخر وہ کیا چیز ہے جو ہمارے پاس نہیں، اگر کسی اور کی حکومت بھی ہے پھر کیا فرق پڑتا ہے؟ اسی کے بارے میں اقبال نے طنز کرتے ہوئے کہا تھا نا کہ ملا کو جو ہند میں ہے سجدے کی اجازت، ناداں یہ سمجھتا ہے کہ اسلام ہے آزاد، اس کو جو نماز پڑھنے کی اجازت سمجھتا ہے، اسی کو اسلامی حاکمیت کہتے ہیں۔ تو بہرحال دو بنیادیں فراہم کی کہ آئندہ مسلمانوں کی اجتماعی زندگی کی دو بنیادیں ہیں، ایک ہے ایمان اور دوسرا ہے ہجرت، اور تیسری وَجَاهَدُوا بِأَمْوَالِهِمْ وَأَنفُسِهِمْ، بے شک جو لوگ ایمان لائے اور جن نے ہجرت کی اور پھر سب نے مل کر جہاد کیا اپنے مالوں سے اور اپنی جانوں سے۔ میرے خیال میں یہ حصہ تو نکال ہی دیا جائے تو اچھا ہے۔ مسلمان کی اجتماعی زندگی کا تصور ہی اس کے بغیر ممکن نہیں ہے۔ ایمان اس کے دل کی پختگی فراہم کرتا ہے، اس کی بنیاد کو مضبوط کرتا ہے، اور جہاد ہر چیز کو کاٹ کر، ہر چیز سے توڑ کر اس کا رشتہ، یہ ہجرت ہر چیز سے رشتہ توڑ کر اللہ سے رشتہ اس کا جوڑ دیتی۔ اب اس کے بعد اصل کام اس کا شروع ہوتا ہے کہ تمہیں ہر طرف سے توڑا گیا تو کیوں؟ تمہیں ایمان دیا گیا اللہ کی ذات پر، اس کی صفات پر، تو کیوں؟ تم اللہ کے رسول پر ایمان لایا تو کس لیے؟ آخر تم نے ایمان لا کر کیا تیر مارا، کیا نئی زندگی اختیار کی ہے؟ اس کا حاصل صرف یہ ہے کہ اب تمہارا ایک ایک لمحہ اس کشمکش میں اور اس سٹرگل میں گزرنا چاہیے کہ اللہ کی حاکمیت کے سوا کسی کی حاکمیت باقی نہ رہے، جس کو لپیٹ کر میں عام طور پہ دو شعر پڑھا کرتا ہوں کہ ہم کو بخشی ہے خدا نے دوڑی دوڑی خدمتیں، خود تڑپنا ہی نہیں اوروں کو تڑپانا بھی ہے، اور خود سراپا نور بن جانے سے کب چلتا ہے کام، ہم کو اس ظلمت قدے میں نور پھیلانا بھی۔ یہ نور پھیلانا ظلمت قدوں میں، یہی تو جہاد ہے۔ یہ قلم سے بھی ہو سکتا ہے، یہ زبان سے بھی ہو سکتا ہے، یہ مال کو خرچ کر کے بھی ہوتا ہے، یہ پسینہ بہا کے بھی ہوتا ہے، لیکن اگر کبھی حالات اتنے مشکل کر دیا جائے کہ جینا مشکل کر دیا جائے، یا تاغوتی قوتیں راستے بند کر دیں کہ تم تبلیغ و دعوت کا کام نہیں کر سکتے، تو پھر قبضہ شمشیر پر بھی ہاتھ رکھنا پڑتا ہے، پھر لڑنا پڑا تو لڑنا جہاد بن جاتا ہے، جس کو قتال کہتے ہیں۔ تو کہا ان کا تیسری پہچان ان کی یہ ہے کہ وہ جہاد کرتے ہیں اپنے مالوں سے اور اپنی جانوں سے، لیکن کرتے کس راستے میں ہے؟ فی سبیل اللہ، ملک حاصل کرنے کے لیے نہیں، نہ مال و دولت جمع کرنے کے لیے، نہ اپنے سر پر کلغی سجانے کے لیے، نہ فاتح کہلانے کے لیے، نہ بڑی طاقت فراہم کرنے کے لیے۔ ان کے سامنے ایک ہی چیز ہے، وہ ہے اللہ کا راستہ، یعنی صرف اللہ کی حاکمیت کو نافذ کرنے کے لیے، اللہ کے دین کو سر بلند کرنے کے لیے، اس کے دین کو غلبہ دینے کے لیے، یہ ان کے پہلے کو فی سبیل اللہ کہتے ہیں۔ اب جو کشمکش اور جو لڑائی فی سبیل اللہ ہوگی جس میں نفس کی آلودگی شامل نہ ہو، تو یقین جانیے اس میں حضور سے تجاوز نہیں ہو سکتا، اس میں کسی پر ظلم کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا، اس میں یہ کبھی نہیں ہو سکتا کہ کسی دوسرے کے حقوق تلف نہ ہونے پائے اور دوسروں کی پرواہ نہ کی جائے۔ یہ تو کہ اسلامی ہے جس نے جنگ کو بھی تہذیب دی۔ صدیق اکبر نے جب اسامہ کو رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اسامہ بن زید کو بھیجا ہے جنگ موتا کے شہداء کا انتقام لینے کے لیے، تو آپ نے ان کو گھوڑے پہ سوار کیا، خود پیدل چلے، ان کے اصرار کے باوجود گھوڑے پہ چڑھنا پسند نہیں کیا، چلتے چلتے ان کو نصیحتیں فرمائی، فرمایا اسامہ تم راستے پر، تم جب ان کے ملک میں داخل ہوو گے نا تو تم ان کے گرجوں سے بھی گزرو گے، ان کے عبادت خانوں سے، وہاں تمہیں راہب لوگ ملیں گے جو اپنے طریقے سے اللہ کو یاد کرتے ہوں گے۔ کہا دیکھنا ان سے تعرض نہ کر، انہیں کچھ نہ کہیں۔ وہاں تمہیں ایسے بھی لوگ ملیں گے جو سروں پر ٹنڈ کرائے ہوئے غلط طریقے سے اللہ کو یاد کرتے ہیں، وہ طریقہ غلط ہے، ان کو ذرا ہوشیار کر دینا لیکن مارنا نہیں۔ دیکھنا کسی عورت پہ ہاتھ مت اٹھانا، کسی بچے پہ ہاتھ نہ اٹھانا،
تمہارے راستے میں لہلہاتی کھیتیاں آئیں گی، دیکھنا کسی کھیتی کو برباد نہ کرنا، پھلدار درخت آئیں گے، کسی کا پھل مت کاٹنا اور مت پھل گرانا، کسی کا سادہ درخت دیکھنا ہرگز نہ کاٹنا۔ تم اس طرح آبادیوں میں داخل ہونا کہ وہ یہ سمجھے کہ ایک بہار آئی ہے، یہ نہ سمجھے خزاں آ گئی۔ یہ تہذیب کس نے سکھائی تھی سوائے اسلام؟ یہ تہذیب تو کبھی میرے خیال میں درندے بھی شاید اس تہذیب کے بارے میں کبھی مطمئن نہ ہو سکے کہ تم جس علاقے میں یہ کہہ کے داخل ہو کہ لوگوں ہم تمہاری آزادی لے کے آئے، تم آج تک بڑی گھٹن میں رہے، تم پر بڑا ظلم کیا جاتا رہا، اور جب انہیں پتا چلے کہ فلاں جگہ کچھ لوگ ایسے بھی ہیں جن سے اختلاف رکھتے ہیں، تو وہ چاہے شادی کی رسم کیوں نہ ہو رہی ہو، وہاں جا کر بمباری کرو، 250 آدمی مار ڈالو جن میں بچے بھی ہو اور عورتیں، اور جب پوچھا جائے کہ یہ کیا کیا تم نے، کہ جی میں غلطی ہو گئی، بات ختم۔ اگر تم اپنے مخالفین قابو آ جائیں تو تم ان کے ساتھ وہ حشر کرو جو کبھی کسی درندے کے ساتھ نہ کیا گیا۔ میں اس سے پہلے ایک دن کہہ چکا ہوں کہ جب عروہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں، اس وقت یہ ظاہر ہے کہ جنگی قیدی تھے، جنگ بدر کے بھی مسلمان نہیں ہوئے تھے، چونکہ بہت فصیح و بڑی خطیب تھے، تو حضرت عمر فاروق نے ان کے بارے میں کہا کہ حضور یہ آپ کے خلاف جگہ تقریریں کرتا ہے، آپ مجھے اجازت دیں میں اس کے اگلے دانت نکال دوں تاکہ اچھا بول نہ سکے۔ اور میں کہ عمر اگر میں اس کی شکل بگاڑوں گا، اس کو مسلح کروں گا، تو قیامت کے دن اس کے بدلے میں اللہ مجھے مسلح کرے، باوجود اس کے کہ میں اس کا نبی ہوں، اس کے بدلے میں میری شکل بگاڑی جائے۔ جس دین نے یہ شواہد چھوڑے، یہ اعلیٰ تہذیب چھوڑی ہو، اس کے بارے میں کبھی دہشت گردی کا، کبھی اور نہ جانے کیا کیا الزام، یعنی ان کے ایک ذرری تاریخ ہے، ان کی درخشاں تاریخ ہے جس پر وہ جتنا بھی فخر کرے کم ہے، لیکن جو لوگ ان پر الزام لگاتے ہیں غضب خدا کا، ان کے پاس ایک صفحہ ایسا نہیں تاریخ کا جس کے بارے میں فخر کر سکتے۔ تو بہرحال یہ کہا گیا کہ وہ جہاد کرے اپنے مالوں سے اور اپنی جانوں سے اللہ کے راستے میں، ایک گروہ تو ہے یہ، لیکن ظاہر ہے کہ سب کو تو ہجرت نہیں کرنی۔ جو لوگ ایسی جگہ سے مسلمان ہوئے ہیں کہ جہاں لوگ ہجرت کر کے جا رہے ہیں، اب ان کا کام تو یہ نہیں کہ وہ اپنے شہر چھوڑ کے چلے جائیں، ان کا دوسرا کام کا دوسری پہچان یہ ہے کہ والذین آووا ونصروا، یہ آووا کا معنی ہوتا ہے آوا، اسی سے ہے ماوا جس کو کہتے ہیں ٹھکانہ، آوا کا معنی ہوتا ہے ٹھکانہ دینا، پناہ دینا، ماوا پناہ گاہ کو بھی کہتے ہیں۔ اور جن لوگوں نے پناہ دی اور ٹھکانہ دیا اور جگہ دی، ونصروا اور مدد کی، یہ کون لوگ ہیں؟ یہ ہے انصار، یعنی مکے سے لوگوں نے ہجرت کی اور وہ مدینے آئے، اور مدینے والوں نے کیا کیا؟ اپنے گھر خالی کر دیے، ان کے ایک بڑا گھر تھا ان کے حوالے کر دیا، 2 تھے ایک ان کو دے دیے، اپنے بچوں سے بڑھ کر ان کے بچوں سے کو پیار دیے، ان کی ضرورتوں کو اپنی ضرورتوں سمجھا۔ جب حضور نے ان میں مواخات قائم کی، بھائی چارہ، تو انہوں نے اس حد تک اس کو سنجیدگی سے لیا کہ بعض لوگوں تو یہ سمجھا کہ یہ شاید ہمارے وارث بھی ہوں، ہمارے حقیقی بھائی، تو آپ نے ان کی غلط فہمی دور کی کہ حقیقی بھائی نہیں ہے، یہ تمہارے دینی بھائی، وراثت خونی رشتوں میں چلتی، وہ آگے آ رہا، ان رشتوں میں وراثت نہیں ہوگی، باقی تمام تعلقات ہوں گے۔ حتیٰ کہ بعض انصار نے تو یہاں تک کیا کہ ان کی 2 بیویاں تھیں اور دیکھا کہ میرے مہاجر بھائی نے شادی نہیں کی یا اس کی بیوی مسلمان نہیں ہوئی تو ظاہر چھوٹ گئی، تو انہوں نے کہا اگر آپ پسند کریں تو میں اپنی ایک بیوی کو طلاق دے دوں تاکہ آپ اس سے نکاح کر لیں، لیکن حضور نے اس سے منع فرمایا۔ اپنی زمین کے بارے میں کہا کہ اتنے کھیت ہیں میرے پاس، آدھے کھیت آپ کے۔ حضرت عبدالرحمن ابن عوف کے جن کو بنایا گیا تھا، انہوں نے کہا عبدالرحمن یہ میرا کاروبار ہے، یہ میری زمین ہے، ہر چیز کا نصف آپ کا۔ لیکن مہاجرین آپ جانتے بڑے خوددار لوگ تھے، انہوں نے کہا بھائی اللہ آپ کی سب کی مبارک کرے، آپ مجھے صرف بازار کا راستہ بتا۔ چنانچہ وہ بازار ان کو چھوڑا ہے، انہیں بازار میں اسی دن کاروبار شروع کر دیا، اور پھر عبدالرحمن ابن عوف کو اللہ نے کاروبار میں برکت عطا فرمائی کہ یہ مدینے کے رئیس ترین لوگوں میں ان کا شمار ہوتا ہے۔ جنگ تبوک میں جن لوگوں نے ہزاروں آدمیوں کو مسلح کیا، ان میں حضرت عثمان غنی کے بعد دوسرے درجے کو رئیس تھا تو وہ حضرت عبدالرحمن ابن عوف تھے۔ تو کہنا یہ ہے کہ یہ 2 بنیادیں ہیں کہ کچھ ایک بنیاد تو سب کے لیے وہ تو ہے ایمان، دوسری ہے ہجرت، اور جہاں لوگ ہجرت کر کے جائیں گے ان کے لیے بنیاد ہے کہ وہ پناہ مہیا کریں ان کے لیے اور ان کو نصرت کرے، مدد کرے، پھر یہ سب مل کر اللہ کے دین کے سپاہی بن جائے۔ یہ ہے ایک قوم جس کو امت اسلامیہ کہتے ہیں۔ ان کے درمیان جو رشتہ ہے وہ کسی اور رشتے سے، وہ اور ہر رشتے سے بڑھ کر خونی رشتے ان کے سامنے ماند پڑ جاتے ہیں، لیکن یہ رشتہ کہیں ماند نہیں پڑتا۔ جنگ بدر میں حضرت مصعب بن عمیر آپ جانتے ہیں کہ علمبردار اسلام تھے، وہ رات کو نکلے قیدیوں کا حال معلوم کرنے کے لیے، مختلف گھروں میں قیدی بانٹ دیے گئے تھے، کوئی جیل خانے تو تھے نہیں۔ وہ ایک گھر میں پہنچے تو دیکھا کہ ان کے بھائی کو باندھا گیا، ان کا بھائی بھی پکڑا گیا تھا، تو آپ نے دیکھتے ہی انصاری بھائی سے کہا کہ انصاری بھائی اس کو ذرا اچھی طرح کس کے باندھنا، کہیں بھاگ نہ جائے، یہ بڑے امیر گھر کا لڑکا ہے، اس سے ہمیں زیادہ فدیہ ملے گا۔ تو اس نے آنکھوں میں آنسو بھر کے کہا کہ مصعب مجھے یہ توقع نہ تھی کہ تمہارا خون سفید ہو گیا، یہ تم کیا کر رہے ہیں؟ تم میرے بھائی ہو کر بجائے اس کے کہ میری سفارش کرتے کہ میں اعتماد دیتا ہوں تمہیں، یہ بھاگے گا نہیں، اس کو چھوڑ دو،
تم الٹا کر رہے ہو، باندھو اسے۔ تو مصعب نے سن کے کہا کہ ناراض مت ہو آپ نہیں ہے میرے بھائی، یہ میرا بھائی ہے جو تمہیں باندھ رہا ہے۔ ایمانی رشتوں نے خونی رشتوں کو توڑ دیا۔ اگر تم مسلمان ہو جاؤ تو پھر تمہارا میرے درمیان خون جو رشتہ ہے اخوت کا وہ دوہرا ہے، خونی رشتہ بھی اور ایمانی رشتہ بھی۔ لیکن اگر یہ خونی رشتہ باقی ہے اور ایمانی رشتہ قائم نہیں ہوتا تو ایمانی رشتہ کبھی نہیں ٹوٹتا، لیکن خونی رشتہ اس کے مقابلے میں ٹوٹ جاتا ہے۔ اس یہ اصل چیز ایمان ہے، اور اس کے بعد ہجرت اور تائید و نصرت کا اولئک بعضهم اولیاء بعض کا یہ وہ لوگ ہیں جن میں سے ایک ایک دوسرے کا دوست ہے، دوسرے کا ولی ہے۔ آگے خیر اولیاء کا لفظ آ رہا ہے، میں اس میں تھوڑی سی وضاحت کروں گا۔ والذین آمنوا ولم یہاجروا ما لکم من ولایتہم من شیء حتی یہاجروا، کہا وہ لوگ جو ایمان لائے اور انہیں ہجرت نہیں کی، ما لکم من ولایتہم من شیء، تمہارا ان کے ساتھ کوئی ولایت کا رشتہ نہیں۔ یہ بڑا نازک سا معاملہ ہے۔ اخوت تو پیدا ہوتی ہے ایمان لا کر، ایمان سے رشتہ قائم ہوتا ہے وہ اخوت کا رشتہ، لیکن ولایت کا رشتہ بنتا ہے ہجرت کرنے کے بعد۔ اور اگر ہجرت فرض نہ ہو تو پھر اخوت اور ولایت کے دونوں رشتے ایمان کے ذریعے قائم ہو۔ یوں سمجھیے کہ ولایت کا رشتہ اخوت کے رشتے سے ایک گنا بڑھ کر ہے۔ ولایت کا معنی ہے، عربی زبان کا ظاہر لفظ ہے جس کا معنی ہے دوستی، تعلق داری، پشتی بانی، ہر طرح کی مدد کرنا، سہارا بن جانا۔ ایسا ایک رشتہ، ایسا سہارا جس سے آدمی ٹیک لگا کے کھڑا ہو سکے، جس پر وہ بھروسہ کر سکے، اس رشتے کو ولایت کہتے ہیں۔ اللہ فرماتا ہے کہ جو لوگ ایمان لائے تمہارے کے درمیان ایک اسلامی اخوت تو قائم ہو گئی، لیکن اگر وہ ہجرت نہیں کر سکے یا ہجرت کرتے نہیں ہیں، حالانکہ وہ کوشش کرتے تو کر سکتے تھے، اب تمہارے ان کے درمیان ولایت کا کوئی رشتہ نہیں، یعنی تم ان کی مدد کرنے کے پابند نہیں۔ وہ اگر کسی مصیبت میں مبتلا ہوتے ہیں تو تم ہرگز کے پابند نہیں ہو کہ ان مصیبت میں ان کی مدد کرو، اس لیے کہ وہ تو ایسی جگہ بیٹھے ہیں جہاں تم کر بھی نہیں سکتے، اور اگر کرنا چاہو گے تو بین الاقوامی تعلقات کے حوالے سے اس میں مشکلات پیدا ہوں گی۔ اس لیے جو آدمی بھی غیر مسلموں میں رہنا بسنا پسند کرتا، بے شک وہاں اس کے لیے اسلامی زندگی گزارنا ممکن نہ ہو، وہ دیکھ رہا ہو کہ یہاں میں بچے بچیاں بگڑ جائیں گے، لیکن پھر بھی وہ سمجھتا ہے کہ نہیں، یہاں دنیا تو ہے نا، ڈالر تو ہے، پاؤنڈ ہے، اس لیے وہاں کی دنیا کی محبت میں ڈوب کر وہ دینی زندگی کو بھول جاتا ہے۔ اللہ فرماتا ہے کہ وہ مومن بھی ہو تو دوسرے مومن کے لیے اور اس کے درمیان دوسرے مومنوں کے درمیان ولایت کا رشتہ باقی نہیں رہے۔ حضور فرماتے ہیں کہ جو ہجرت نہیں کرتا اور وہ دشمنوں میں رہتا ہے کہ مجھ پر کوئی ذمہ داری نہیں ہے کہ میں اس کی مدد کروں۔ ہاں، ایک سورہ وہ آگے آ رہی ہے، تو دیکھیے یہاں یہی فرمایا کہ جو لوگ ایمان لائے نے ہجرت نہیں کی، ما لکم من ولایتہم من شیء، تمہارے لیے ان کی ولایت سے کوئی چیز نہیں ہے، یعنی تم ان کے مدد کرنے کے پابند نہیں، حتی یہاجروا، یہاں تک کہ وہ ہجرت کریں، یا تک وہ ہجرت نہیں کرتے ہیں تو یوں سمجھو تمہارا ان کا تعلق بڑا کمزور۔ وَإِنِ اسْتَنْصَرُوكُمْ فِي الدِّينِ، ہاں اگر وہ تم سے مدد طلب کرے دین کے بارے، فَعَلَيْكُمُ النَّصْرُ، تو تم پر لازم ہے ان کی مدد کرنا۔ دین کی بنیاد پر مدد طلب کرنے کا مطلب یہ ہے کہ اگر ان میں باقی ایسے لوگ ہوں جو نکل نہ سکتے ہوں وہاں سے، کمزور ہوں، اور وہ مسلمان مملکت کو اطلاع دے کہ ہم یہاں سے نکل تو نہیں سکتے، یا یوں سمجھو کہ ہم اتنا بڑا ایمان ہمارے پاس نہیں ہے کہ ہم سب کو چھوڑ چھاڑ کے نکل آئے، لیکن انہوں نے ہماری یہ زندگی گزارنا مشکل کر دیا، یہ ہمیں مارتے ہیں، ادھیڑتے کھدیڑتے ہیں، تکلیفیں پہنچاتے ہیں تاکہ ہم دین چھوڑ دیں، تم اگر ہماری مدد نہیں کرو گے تو ہم دین شاید باقی نہ رکھ سکے۔ تو قرآن کریم کہتا ہے کہ ایک احتیاط کے ساتھ تم ان کی مدد کرنے کے پابند ہو، وہ یہ کہ اگر تمہارے درمیان اور ان کے درمیان کوئی معاہدہ نہیں ہو چکا تو پھر تم اپنا سیاسی اثر رسوخ، اپنا اخلاقی اثر رسوخ استعمال کر کے مجبور کرو ان لوگوں کو کہ تمہارے مسلمان بھائیوں کی وہ کم از کم تکلیف دینے سے رک جائے۔ زارا قوموں کے درمیان ایسے تعلقات تو ہوتے ہیں، اگر ان کے درمیان لڑائی نہیں چل رہی اور جنگی تعلقات نہیں ہیں ان کے درمیان، تو ہوتا یہ ہے کہ اگر وہاں اقلیت کو تکلیف پہنچائی جا رہی ہے تو سفارتی سطح پر ہمیشہ اس میں احتجاج ہوتا ہے، یہ بھی سفارتی احتجاج ہے۔ مثلا اگر برطانیہ میں جیسے اب صورتحال پیدا ہو گئی ہے کہ اللہ بہتر جانتا بم بلاسٹ ہوئے بھی ہیں یا نہیں، کیونکہ ہوئے ہیں تو کس نے کیے، پہلے سے طے کر لیا جاتا ہے کہ یہ کام مسلمانوں نے کیا، چاہے اس کو کبھی بھی ثابت نہ کیا جا سکے، اور وہ مسلمانوں نے کیا یا نہیں کیا، تو کیا پاکستان کے مسلمانوں نے کیا؟ بے شک وہ لوگ پکڑے جائیں، وہیں کے تربیت یافتہ، وہیں پلے بڑے، وہیں پیدا ہوئے، ہو سکتا ہے کہ ان کے آباء و اجداد پاکستانی ہوں، لیکن اب وہ پاکستانی نہیں بلکہ وہیں کے شہری ہیں، لیکن چونکہ کبھی ان کے باپ کے نام پاکستانی کا لفظ بھی لکھا تھا تو ہماری حکومت ڈاما ڈول پریشان ہے بیچاری کا، ان کو کیا جواب ہے؟
حالانکہ ہمارا کام کیا ہے کہ ہم ان کے ساتھ سفارتی احتجاج کریں کہ تم پاکستان کا نام استعمال کیوں کر رہے ہو، کیوں بدنام کر رہے ہو، تم تحقیق کے بعد کو بات کرو. تمہارا وزیر اعظم جس دن بم بلاسٹ ہوتا ہے اسی دن وہ شیطانی نظریے کی بات کیوں کرتا ہے، وہ پورے اسلام کو آخر کیوں اپنی ہٹ پہ رکھ لیتا ہے. ابھی پتہ ہی نہیں کہ ہوا کیا ہے، لیکن تم نے اسی دن شیطانی چکر اور شیطانی نظریہ کا نام دے کر مسلمانوں پر تنقید کرنا شروع کر دی. یہ جو بنیادی باتیں ہو رہی ہیں حکومتوں کی سطح پر، سفارتی سطح پر، سیاسی انداز میں ان سے احتجاج کر سکتے ہیں، یہ ہر حکومت کر سکتے ہیں، چھوٹی بھی بڑی بھی. یہاں یہی کہا جا رہا ہے کہ تم اپنا جو اثر رسوخ استعمال کر سکتے ہو اس اقلیت کو بچانے کے لیے وہ تم کرو. لیکن اگر وہ یہ تہیہ کر لیتے کہ وہاں سے وہ نکل آئیں گے اور پھر خدا نہ خواستہ وہ نکل آتے اور راستے میں دشمن قوت ان کا راستہ روکنے کی کوشش کرتی تو پھر مسلمانوں پر جنگ کرنا ضروری ہو جاتا. لیکن جب تک ایسی صورتحال پیدا نہیں ہوتی ہم صرف سفارتی سطح پر بات کریں گے. لیکن اگر ہمارے ان کے درمیان کوئی معاہدہ ہے تو اللہ کریم کا فیصلہ ہے کہ معاہدے کی پابندی کرو. وہ معاہدے کی خلاف ورزی کبھی پسند نہیں کرتا. مثلا میں اس کی مثال دیتا ہوں، جب حضور معاہدہ حدیبیہ لکھ رہے تھے یا لکھوا رہے تھے، ابھی شکوں پر بحث جاری تھی، لیکن اس شک کا تقریباً فیصلہ ہو ہی گیا تھا کہ اگر کوئی مسلمان مکے سے بھاگ کر مدینے چلا جائے گا تو مدینے کے مسلمانوں کے لیے لازم ہوگا کہ اس کو واپس کریں. لیکن اگر کوئی مدینے سے مرتد ہو کر مکے آ جائے گا مسلمان تو ہم اسے واپس نہیں کریں. بالکل یک طرفہ فیصلہ. مسلمان ظاہر اس پر بہت کوڑ رہے تھے لیکن حضور کی موجودگی میں بولنے کی ہمت نہیں کر پا رہے. حضرت عمر فاروق واحد آدمی ہے جنہیں اس پر دبی دبی زبان سے کچھ کہا. یہ بات ابھی ہو ہی رہی تھی کہ ابو جندل خود جو سفید تھا اس کا بیٹا غالب عروہ بن مسعود کا، وہ پہنچ گئے اس حال میں کہ ان کے پاؤں میں بیڑیاں تھی، ہاتھوں میں ہتھ کڑیاں، بیڑیاں گھسیٹتے ہوئے آئے تھے، پنڈلیاں لہو لہان تھی، جگہ جگہ مار پٹائی کے اور دہشت کے ان پر اذیت رسانی کے زخم بھی تھے ان کے جسم پر. وہ پہنچ گئے، انہیں زخم دکھائے مسلمانوں کو اور حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کہا مسلمانوں میں تمہارا آدمی ہوں، مجھے نہ جانے کب سے باندھ کے رکھا گیا، میں بڑی مشکل سے نکل کے آیا، خدا کے لیے مجھے اپنے ساتھ لے جاؤ. حضور نے عروہ سے کہا کہ یہ تمہارا بیٹا ہے، اس کو ہمارے حوالے کر دو. انہوں نے کہا دیکھیے ابھی یہ شک لکھی گئی ہے. آدمی کہ ابھی تک اس پر مکمل فائنل بات نہیں ہوئی. انہوں نے کہا کچھ بھی یہ بات ہو گئی ہے، اگر آپ ابھی سے اس کی پابندی نہیں کریں گے تو میں پورا معاہدہ ختم کر دوں گا. جبکہ اللہ کا حکم تھا کہ معاہدہ کیا جائے. حضور معاہدہ کرنا چاہتے تھے. آدمی کہ چلو تم میری خاطر اس بچے کو مجھے دے، میں اپنی ذات کا حوالہ دیتا ہوں. انہوں نے کہا بالکل نہیں. چنانچہ حضور کے 2-4 دفعہ کہنے کے باوجود بھی وہ نہیں مان. چنانچہ حضور نے ابو جندل سے فرمایا کہ ہم ایک معاہدے کی ایک شک طے کر چکے، اب ہم اس کی خلاف ورزی نہیں کر سکتے، تم واپس جاؤ، اللہ تمہاری کو اور راستہ نکالے گا. اسی طرح ابو بصیر جو مدینے سے بھاگ کر مکے پہنچنے میں کامیاب ہوگا اور پیچھے سے 2 قریشی ان کو لینے کے لیے پہنچ گئے. انہوں نے کہا دیکھیے معاہدے کی آپ پابندی کریں، اس کو واپس کرنا آپ کے لیے ضروری ہے. چنانچہ حضور نے ان کو حوالے کر دیا انہیں اور انہیں تسلی دیتے ہوئے فرمایا کہ اللہ تمہیں کوئی نہ کوئی راستہ نکالے گا تمہارے لیے، لیکن ہم معاہدے کی خلاف ورزی نہیں کرتے. مسلمان کبھی معاہدے کی خلاف ورزی نہیں کرتے. انہوں نے کیا کہ راستے میں جو کہ 2 آدمی تھے یہ اکیلے تھے، ان کے پاس تھا بھی کچھ نہیں، ان دونوں کے پاس تلواریں تھیں. انہیں باتوں میں لگا کر اس کہا کہ یہ تمہاری تلوار تو بہت خوبصورت ہے، کہاں سے لیا تم نے؟ بس شیخی خورے لوگ ہوتے ہیں نا، وہ شیخی میں آ گئے. انہوں نے کہا تم نے آج تلوار کبھی دیکھی نہیں ہوگی، تمہارے فلاں ملک سے لی تھی. انہوں نے کہا دکھاؤ تو صحیح. چنانچہ لے کر اس کی دھار پہ ہاتھ پھیر کر دیکھتا رہا اور تعریف کرتا رہا. وہ تعریف میں مگر یہی سمجھ رہا تھا کہ یہ تو تعریف ہی کر رہے ہیں. اچانک ایک ہاتھ وار کیا اور اس کا سر کٹ کے وہ دور جا پڑا، قتل کر دیا اسے. اب دوسرے نے جب دیکھا کہ میری خیال وہ بھاگ گئے. چنانچہ ابو بصیر واپس آئے مدینے میں اور آخر کہا کہ حضور آپ تو وعدے کی پابندی کر چکے، آپ نے مجھے ان کے حوالے کیا تھا، میں واپس آ گیا. آپ نے فرمایا کہ یہ شخص جنگ کی آگ بھڑکانے والا ہے. اتنے وہ شخص جو بھاگ گیا تھا وہ پیچھے پہنچ گیا. انہیں بتایا کہ انہیں ہمارے ساتھی قتل کر دیا ہے. اب ابو بصیر نے سمجھ لیا کہ حضور مجھے پھر اس کے حوالے کر دیں. چنانچہ وہاں سے بھاگ کھڑے ہوئے اور ساحل سمندر پہ جا کر اپنا ٹھکانہ بنا لیا. چنانچہ چند مہینوں میں جو لوگ وہاں ان کے مزارن سے تنگ آئے ہوئے تھے، ان کو جب پتا چلا کہ ساحل سمندر پہ ہمارا ایک ساتھی جا بیٹھا ہے تو دیکھتے دیکھتے ان کی 70 تک تعداد پہنچ گئی. اور اللہ نے ان کے لیے راستہ اس طرح نکالا کہ جب ان کی اچھی خاصی تعداد ہو گئی، اب وہ لڑنے کے قابل ہو گئے، تو وہ کیا کرتے ہیں جب وہاں سے قافلہ تجارت گزرتا قریش کا، وہ ان سے سامان اتنا چھین لیتے جس سے ان کی زندگی گزر سکے. یہ تو ان کو حق بنتا تھا.
ان کا اپنا ہی تو خاندان تھا، ان کے اپنے گھروں سے چھینے گئے تھے۔ قریشی جب دیکھا یہ رستے تو ہماری محفوظ نہیں رہے، اور یہ سر پھرو کا لشکر جو کسی کے قبضے میں بھی نہیں ہے، کیونکہ نہ مسلمان کی ذمہ داری لیتے ہیں نہ ہم لیتے ہیں، وہ اگر ذمہ داری لے ہم نہیں مانتے اور ہمارے ہاتھوں سے نکل چکے۔ انہوں نے حضور کو چنانچہ لکھ بھیجا، آدمی بھیجا کہ آپ خدا کے لیے ان کو اپنے پاس بلا دیں۔ چنانچہ 70 افراد کو حضور نے اپنے پاس بلایا، لیکن قدرت کا کرنا کیا ہوا کہ جب حضور کا فرمان مبارک پہنچا ہے ابو بصیر کے پاس تو وہ آخری ہچکیاں لے رہے تھے، سینے پر فرمان مبارک تھا، اب جان نکل رہی۔ یہ ہے مطلب اس کا کہ اگر آپ کو معاہدہ کر چکے ہیں تو معاہدے کی پابندی کریں۔ آپ ان کی مدد کرنے کے اس وقت تک پابند ہیں جہاں تک آپ کو معاہدہ اجازت دیتا ہے۔ واللہ بما تعملون بصیر، اور اللہ اس چیز کو جو تم کرتے ہو دیکھ رہا۔ اس سے بظاہر یہ معلوم ہوتا ہے کہ اللہ یہ دیکھے گا یا دیکھ رہا ہے کہ تم معاہدے کی پابندی ٹھیک کرتے ہو یا اس میں کوئی راستے نکالتے۔ یہ مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ یہ کسی صورت پسند نہیں کرتا کہ مسلمان معاہدے کی کوئی بھی خلاف ورزی کرے، کیونکہ یہ جھوٹ ہے اور مسلمان جھوٹا کبھی نہیں ہوتا۔ آپ ممکن یہ خیال کریں گے باتیں کن لوگوں کی کہہ رہا ہوں، لیکن یہ امر واقعہ ہے کہ مسلمان جھوٹا نہیں ہوتا تھا۔ حضور سے پوچھا گیا تھا کہ حضور مسلمانوں میں گن گن کے بتایا کہ کیا یہ بڑے گناہ ہو سکتے ہیں؟ فرمایا ہو سکتے۔ اور جب پوچھا کہ کیا مسلمان جھوٹ بھی بول سکتا؟ فرمایا مسلمان جھوٹ کبھی نہیں بول، چاہے کچھ ہو جائے۔ اندازہ ہمیں کہ جو ہے مسلمان میں کبھی نہیں تھا۔ آج دنیا کہتی ہے کہ مسلمان سب سے زیادہ جھوٹا، سب سے زیادہ خائن، سب سے زیادہ کرپٹ، سب سے زیادہ عجیب و غریب حرکتیں کرنے والا ہے، کہ جو اس کے من میں آتا ہے نا، جو جی میں آتا ہے اپنے مفادات کے حصول کے لیے، وہ ہر کام کر گزرتا ہے۔ اس کو پاسورڈ بدلنے پڑے، اس کو ویزے میں تبدیلی کرنی پڑے، اس کو اپنی عمر تبدیل کرنی پڑے، حتیٰ کہ اپنی شکل تبدیل کرنی پڑے، جو کچھ بھی کرنا پڑے وہ کر گزرے۔ والذین کفروا بعضهم اولیاء بعض، والذین کفروا، جن لوگوں نے کفر کیا، بعضهم اولیاء بعض، یہ آپس میں ایک دوسرے کے اولیاء ہیں، ولی ہیں، یہ ایک دوسرے کے غم گسار، دوستدار، ہمدرد، سہارا، مدد کرنے والے، سب کچھ ہے ایک دوسرے کے لیے۔ اس زمانے میں بھی تھے، آج بھی ہیں۔ جو آدمی کلمہ طیبہ پڑھ لیتا تھا مکے کی سرزمین میں یا کسی جگہ بھی، تو وہاں کے رہنے والے باقی تمام غیر مسلم، جس میں خود اس کا اپنا قبیلہ بھی شامل ہوتا تھا، وہ سب یک زبان ہوتے تھے اور یک رائے ہوتے تھے کہ اب اس کی جان ہماری مباح ہو گئی ہے، جو چاہو اس کے ساتھ کر گزرو، کوئی اخلاق اور کوئی قبیلے کی محبت تمہیں نہیں روکے۔ یعنی اندازہ کریں کہ عرب کی زندگی دنیا میں قبیلے کا تعلق، جیسے میں کہہ رہا ہوں، اتنا گہرا تھا کہ کسی دوسرے قبیلے کے آدمی کو اس کی مجال نہیں ہوتی تھی کسی کے غلام کو مار ڈالنا۔ قبیلے کا غلام قبیلے میں شمار ہوتا تھا، ایسی اس کی جان اگر کو لیتا تھا تو وہ اس کے بدلے میں ان کے سردار کی جان لینے سے گریز نہیں کرتے تھے۔ یعنی اتنا گہرا رشتہ۔ لیکن اگر اسی قبیلے کا آدمی مسلمان ہو جاتا تو خود اس قبیلے کے لوگ اس کے ساتھ وہ حشر کرتے تھے جو کیڑے مکوڑوں کے ساتھ بھی نہیں ہوتا، یعنی ہر تکلیف پہنچانا ان کی اجازت ہو جاتا۔ تو یہ یک رائے، یک رنگی اور یکسانی تھی ان میں، اس کی بنیاد کیا تھی؟ کفر۔ والذین کفروا، جو لوگ کافر ہیں وہ تو ایک دوسرے کے ساتھ گہرا رشتہ رکھتے ہیں، وہ ایک دوسرے کے اولیاء ہیں، وہ ہمدرد ہیں، غم گسار ہیں، ایک دوسرے کے دست و بازو ہیں، وہ ہر طرح کی مدد کرنے کو تیار۔ یہ تو اس زمانے کا حال تھا۔ لیکن اس کے بعد ہم نے دیکھا چند مہینے، چند سالوں کے بعد، کہ جب مدینے میں ریاست مستحکم ہو گئی مسلمانوں کی، تو پھر پہلے صرف قبیلے کے لوگ مسلمان کو مارنا، ادھیڑنا، کھدیڑنا سمجھتے ضروری ہے۔ اب ظاہر سارے مل کر، سارے قبیلے کے، سارے قبائل کے لوگ مسلمانوں کی اس طاقت کو کچلنے کے لیے نکل کھڑے ہوئے، اپنے اپنے بلوں سے، اپنے اپنے گھونسلوں سے، اپنے اپنے شہروں سے۔ جنگ خندق میں کون سا قبیلہ بھی شریک نہیں، کون سی کہنا چاہیے قوت تھی جو اس میں شریک نہیں تھی؟ مسلم قومیں اس میں شریک تھی، بنو غطفان تک اس میں شریک تھی، حتیٰ یہ بھی کہا جاتا کہ در پردہ ملک شام کی ان کی ہمنوائی کر رہا۔ تو اس زمانے کا کفر بھی، اور آج آپ کے سامنے ہے کہ امریکہ ہو یا یورپ، وہ کسی اور چیز میں ہزار اختلاف کرے، لیکن وہ اس چیز میں کبھی اختلاف نہیں کریں گے کہ مسلمانوں کو جتنا نقصان پہنچا سکتے ہو تمہارا حق بنتا ہے۔ یہ اس قابل نہیں ہے کہ ان پر کوئی بھی ہمدردی کی جائے اور کوئی بھی ان کے ساتھ اچھا سلوک کیا جائے، یہ اس کے بالکل مستحق نہیں۔ میں کبھی کوئی سوچتا ہوں کہ یا اللہ یہ معاملہ کیا ہے یہود اور عیسائیوں کے درمیان؟ اولاً تو کوئی رشتہ ہے نہیں، اگر ہے تو نفرت کا رشتہ ہے۔ دیکھیں عیسائیوں کی بنیاد ہے عیسیٰ علیہ السلام اور ان کی والدہ محترمہ کے تعلقات پر۔ اللہ کو تو وہ جانتے ہی نہیں، اس کا تو تعلق ہی
اس کا تو ایسا حلیہ بگاڑا ہے کہ خدا کو پہچاننے مشکل بنا دیا. اس لیے ان کی تمام عقیدتوں کا مرکز حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ذات گرامی ہے اور یا پھر ان کی والدہ. ان کے گرجوں میں جا کے دیکھ لیجئے، جس طرح ان کی والدہ کی پوجا ہوتی ہے اس کے سامنے اللہ کی پوجا بھی شرما جاتی ہے. تو عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں یہود کیا کہتے ہیں؟ یہود کہتے ہیں وہ حرام کی اولاد، نعوذ باللہ من ذالک. وہ کہتے ہیں وہ حرام تعلقات کی بنیاد پر پیدا ہوا، اس کا نسب ثابت نہیں. وہ یہ بھی کہتے ہیں، قرآن کریم تو کہتا ہے مریم کو امہ صدیقہ، اس کی ماں انتہائی راست باز خاتون تھی، اور وہ کہتے ہیں کہ وہ زناکار اور خائنہ خاتون، ایک بدچلن عورت. اور بڑی قرآن تو یہ کہتا ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے وجاہت دی تھی، وجی ہر دنیا والآخرہ. وہ دنیا میں بھی وجی تھے اور آخرت میں وجی. اللہ نے ان کو عزت اور افتخار دیا تھا، وقار بخشا تھا. اور یہ کہتے ہیں کہ ان کو سولی دینے سے پہلے پولیس نے ان کے منہ پر تھوکا، یہودیوں نے ان کے منہ پر تھوکا. ان کو اذیت کا نہیں بلکہ ہر طرح کی ذلت کا نشانہ بنایا. قرآن کہتا ہے وَمَا قَتَلُوهُ مَا صَلَبُوهُ، ان کو نہ کوئی قتل کر سکا نہ سولی دی جا سکی. اللہ نے ان کو آسمان پر اٹھا لیا. لیکن یہودیوں نے کیا کہا کہ ہم نے ان کو سولی دی. اور سولی دینے کا مطلب یہ خود انجیل یہ کہتی ہے، یہ بھی مانتے ہیں بیوقوف، کہتے ہیں سولی پر جس کو موت آتی ہے یہ لعنت کی موت ہے. تو یہود کہتے ہیں تمہارا پیغمبر لعنت کی موت مرا. اندازہ فرمائے کہ جس مذہب میں اور جس مذہب کے ماننے والوں نے جس پر بنیاد ہے ان کی عقیدت اور محبت کی، اس کے بارے میں یہ باتیں کہی ہوں، کیا ان کے ساتھ ان کا کوئی رشتہ ہو سکتا ہے؟ عیسیٰ علیہ السلام کا نسب ثابت کیا قرآن نے، ان کو بے گناہ ثابت کیا قرآن نے، ان کے معجزات کا ذکر کیا قرآن کریم نے، ان کی وجاہت و فتان کا ذکر کیا قرآن کریم نے، اس کی ماں کی صداقت کا ذکر کیا تو قرآن کریم نے، اور بار بار ان کی عظمت کی داستانیں پیش کی تو قرآن کریم نے. یہود اس کے مقابلے میں جو کچھ کہتے ہیں ان کے بارے میں جو رائے رکھتے ہیں وہ میں آپ سے عرض کر چکا ہوں. لیکن اس کے باوجود کبھی تو اس گرہ کو کوئی کھولے کہ یہ جب بھی مسلمانوں سے لڑائی ہوتی ہے یہود کی یا عیسائیوں کی تو مسلمانوں کے خلاف یہ دونوں اکٹھے ہو جاتے ہیں. یعنی آپس میں ان کا کوئی رشتہ نہیں اور مسلمانوں کو ان پر احسانات ہے. یہود کو جب بھی پناہ ملی ہے مسلمان ملکوں میں ملی ہے اور عیسائیوں کی بنیادی کو فراہم کیا مسلمانوں نے. لیکن دیکھیے اس کے احسان کا بدلہ سب کو دینے کی بجائے پوری تاریخ یہ بتاتی ہے کہ وہ ہمیشہ اسلام دشمنی میں اور مسلمان دشمنی میں اکٹھے رہے. تو یہ کتنی صداقت ہے اس میں جو قرآن کہتا ہے کہ وَالَّذِينَ كَفَرُوا بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاءُ بَعْضٍ. یہ جو لوگ کافر ہیں چاہے وہ عیسائی ہیں یا یہودی اور چاہے وہ مشرکین عرب ہیں، کائن کے آپس میں ہزار اختلافات ہیں لیکن تمہاری دشمنی میں سب اکٹھے. اب اگر تم ان سے عہدہ برا ہونا چاہتے ہو، یعنی دنیا بھر کا دشمن تمہارے خلاف اکٹھا ہو گیا اور ایک اتحاد بنا چکا. اس وقت تو نے واقعی اتحاد بنایا تھا. کعب بن اشرف جو یہود کا سردار تھا اور عیسائی تو ہر وہاں قابل ذکر تھے ہی نہیں، وہ جنگ بدر کے بعد باقاعدہ اسے سفر کیا مکے کا اور مشرکین عرب کو یقین دلانے کے لیے کہ ہم تمہارے ساتھ ہیں. اس بدبخت نے ان کے بتوں کو سجدہ بھی کیا، حالانکہ خود اس کو کفر سمجھتے تھے. قرآن کہتا ہے کہ ان کی گراوٹ دیکھو کہ یہ مشرکین سے جا کر کہتے ہیں کہ تمہارا مذہب مسلمانوں کے مذہب سے اچھا. ان کا مذہب کیا؟ بت پرستی، حالانکہ یہ اہل کتاب ہے. تو انہوں نے اس وقت ایک اتحاد قائم کیا تھا اور وہ جنگ خندق میں یہ اتحاد بروکار آیا اور ساری قوتیں جمع ہو کے آ گئی. اس وقت سے لے کر آج تک پوری تاریخ اس کی گواہ ہے کہ جب بھی موقع ملا ہے ان میں سے کسی ایک کو مسلمانوں دشمنی کرنے کا تو دوسرا گروہ خود بخود ان کی مدد کے لیے اور اعانت کے لیے پہنچ گیا. اللہ فرماتا ہے کہ وہ لوگ تو ہمیشہ اکٹھے رہے، تمہارے ساتھ کوئی نہیں ہے، تم ایک ہو صرف مسلمان ہونے کو. مسلمان صرف اکیلے ہیں، وہ سارے اکٹھے ہیں. تو تم خدا نہ خواستہ اگر تمہارے درمیان وحدت پیدا نہ ہوئی، تم قبائلی تعصبات میں پڑ گئے، تم برادری کے جھنجٹ میں پھنس گئے، تمہارے درمیان اور کچھ انفرادی امتیازات تفردات قائم ہو گئے تو تم اس طرح کھیر ہو جاؤ گے. تو تم تو پہلے ہی تنہا ہو تو ان کا مقابلہ کیسے کرو؟ ذرا سوچو کہ تمہارے اندر بے شمار ذاتیں. میں کہتا ہوں کہ عیسائیوں میں اگر عیسائیت نہ بھی رہے اور ہے بھی نہیں ان میں، یہ تو محض ان کے رنگ اور نسل نے اور ان کے جغرافیہ نے اکٹھا کر رکھا. تو یہ رنگ نسل جغرافیہ ان کی وحدت کے لیے کافی. یہود کے لیے بنی اسرائیل کی نسل کافی، کیونکہ وہ تبلیغی مذہب نہیں ہے، وہ سارے اپنے آپ کو کہتے ہیں کہ ہم یعقوب علیہ السلام کی اولاد. اس سے ان کے اندر ایک وحدت پائی جاتی. تو عیسائیوں میں جغرافیہ کی وحدت اور گورے رنگ کی وحدت اور ان میں نسل کی وحدت، ایسے ان کو تو ضرورت نہیں مذہب کی. مسلمانوں تمہارے اندر تو وحدت ہی کوئی نہیں. تم تو ساری دنیا کا ایک کونے کا ایک آدمی دوسرے کونے کا آدمی، کوئی رشتہ نہیں. آپس میں دونوں ایک دوسرے سے ملتے ہیں اور السلام علیکم ورحمۃ اللہ کا ایک کلمہ پڑھتے ہیں تو دونوں ایک دوسرے کے
خونی رشتوں سے بڑھ کر رشتہ دار بن جاتے ہیں۔ تمہارا تو صرف دین کا رشتہ ہے نا، جیسے پہلے کہہ چکا ہوں کہ بلال کا رشتہ تو ہمارے ساتھ ہے لیکن ابو لہب کا کوئی نہیں، تو کہا تمہارے میں صرف دینی وحدت ہے، سارے قبائل کے لوگ تم میں، ساری قوموں کے لوگ تم میں، سارے رنگوں کے لوگ تم میں، سارے حسب نسب سے تعلق رکھنے والے لوگ تم میں، تو تمہیں جس چیز نے جوڑ رکھا ہے وہ سریشٹ جو کام کرتا ہے جوڑنے کا، کہا وہ کیا؟ وہ صرف تمہارا دین ہے۔ کہا الا تفعلوہ، اگر تم نے مسلمانوں ان کی طرح آپس میں وحدت پیدا نہ کی، تکن فتنۃ فی الارض، زمین میں فتنہ اٹھے گا، وفساد کبیر، بڑا فساد مچے گا۔ اس وقت بھی یہ حقیقت تھی اور آج پوری حقیقت، آج پوری دنیا میں فتنہ کیا ہوتا ہے؟ فتنہ پرسیکیوشن جس کو انگریزی میں کہتے ہیں، اس کا مطلب ہوتا ہے کہ کسی کو مار کر ظلم کر کے مجبور کیا جائے کہ تم اپنا دین چھوڑ دو، صرف اس کے دین کے نام پر اس کو سزا دی جائے، یہ ہے فتنہ۔ یہ اس وقت بھی تھا، آج بھی ہے۔ آج پوری دنیا میں مسلمانوں کو سزا کس بات کی جا رہی ہے؟ کہ وہ ایشیائی ہے، یا وہ پاکستانی ہے، یا ہندوستانی ہے، یا افغانی ہے، یا وہ سعودین ہے، اس بات کی نہیں، صرف اس بات کی سزا دی جا رہی ہے وہ مسلمان۔ تو کہا دنیا میں فتنہ اٹھے گا اگر تم نے متحدہ طاقت نہ بنائی، اور بڑا فساد مچے گا ہر جگہ، ہر ملک میں مسلمانوں کی زندگی بچانا مشکل ہو جائے گا۔ آج ہم بالکل اسی صورتحال کو دیکھ رہے ہیں، لیکن غضب خدا کا کہ اللہ نے جو اس کے لیے راستہ ہمیں دیا، ہم اس راستے پہ چلنے کو تیار نہیں۔ عرب سارے جوتے کھانے کے باوجود عربی، عجیب بات ہے، یعنی فلسطین میں کیا کچھ قیامتیں نہیں گزری، لیکن وہاں ابھی تک عرب و عجم کا مسئلہ حل نہیں ہوا، فلسطینی غیر فلسطینی کا مسئلہ حل نہیں ہوا۔ ترک بالکل یورپ کے دہانے پر بیٹھے ہیں، بلکہ یوں سمجھیے کہ فتنے کے دہانے پر بیٹھے، لیکن ان میں آج تک ترک اور کرد کا مسئلہ حل نہیں ہوا۔ ان کو جب بھی موقع ملتا وہ کردوں کو مارتے۔ اب ایران میں چلے جائیے، ان میں سنی اور شیعہ کا مسئلہ حل ہونے میں نہیں آتا، بلکہ ان میں بھی بربر اور ایرانیوں کا مسئلہ ہے۔ اور ہمارے یہاں 4 صوبے ہیں، 4 صوبے کیا ایک ملک ہے چھوٹا سا، لیکن ہماری صوبائی تعصبات بھی اس کو چین نہیں دینے دیتے، غضب خدا کا۔ یہ صوبائی تعصبات کیا مصیبت ہوتی کہ صوبہ تو ایک سسٹم ہے، سسٹم کا ایک حصہ ہے، یہ انتظامی یونٹ ہے، اس کو بنیاد بنا کر تم آخر کیا لینا چاہتے ہیں؟ اسے جو مہاجر ہے، آپ اندازہ فرمائیں کہ ہجرت تو اللہ کا بہت بڑا انعام تھا، لیکن وہ ہجرت اس وقت تھی، اب تو نہیں تھی۔ تم اگر وہاں سے چلو ہجرت کر کے آئے ہو، اللہ کے انعام کو سمجھو، تو ہجرت تم نے کی کیوں تھی؟ اس لیے تو مسلمان ہو، مسلمان رہ کر جینا چاہتے۔ لیکن کراچی مستقل مہاجر نے اپنے لیے ایک ٹائٹل بنایا اور پھر دوسروں نے اس کو عذاب بنا دیا۔ سندھی اپنے سے باہر نہیں دیکھتا، پنجابی اپنے سے باہر نہیں دیکھتا، بلوچی اپنے سے باہر نہیں دیکھتا۔ تو دیکھیے اللہ تو کہتا کہ اگر تم ایسا نہیں کرو گے، وحدت نہیں بناؤ گے آپس کی، تو تم فتنے کا شکار ہو جاؤ گے۔ اقبال بیچارہ پیٹتا ہی گیا ہمارا قومی شاعر کہ نہ افغانے میں نہ ترکو تتارے، چمن زادے از یک شاخ سارے، اور تمیز رنگ و بو برما حرام است کہ ماں پروردہ یک نو بہارے۔ رنگ و بو کی تمیز کا نام پر حرام ہے، ہمیں ایک نئی پہاڑ نے پالا۔ اور اردو زبان تو خیر آپ زیادہ اچھی طرح سمجھ سکتے ہیں کہ ہوس نے ٹکڑے ٹکڑے کر دیا ہے نوع انسان کو، اخوت کی زباں ہو جا، محبت کا بیاں ہو جا، یہ ہندی وہ خراسانی، یہ افغانی یہ تورانی، تو اے شرمندہ ساحل اچھل کر بے قرار ہو جا، اور غبار آلودہ رنگ و نسب ہے بالوں پر تیرے، تو اے غبار آلودہ رنگ و نسب ہے بالوں پر تیرے، تو اے مرغ حرم اڑنے سے پہلے پرفشاں ہو جا، پر جھاڑ دیا۔ تیرے علم و محبت کی نہیں ہے انتہا کوئی، نہیں ہے تو اس سے بڑھ کر ساز فطرت میں نوا کوئی۔ اس کے بعد فرمایا والذین آمنوا وہاجروا وجاہدوا فی سبیل اللہ، جو لوگ ایمان لائے اور انہیں ہجرت کی اور جہاد کی اللہ کے راستے میں، والذین آووا، اور جنہیں ان کو ٹھکانہ دیا اور پناہ دی، ونصروا، اور مدد کی مسلمانوں کی۔ دیکھو بار بار یہ بات کہی جا رہی ہے، لیکن یہاں دوسرے پہلو سے فرمایا اولئک هم المؤمنون حقا، یہ ہے پکے سچے ٹھکے مومن، کہ پکے اور سچے مومن اگر کوئی ہے نا تو ان کی صرف یہ صفات، ایمان، ہجرت، جہاد اور نصرت اور پناہ دینا، یعنی جو مسلمان دوسرے مسلمانوں کے لیے اس طرح کے جذبات نہیں رکھتا، بے شک وہ کلمہ تو پڑھتا ہے لیکن اپنی انفرادیت کو دبو دینا چاہتا سندھیزم میں یا مہاجرت میں، ہجرت میں، اور یا پنجابیت میں یا بلوچی میں، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کا دوسرے سے کیا رشتہ، کہ سچے مومن تو وہ ہیں جن کی صرف یہ پہچان، اولئک هم المؤمنون حقا، یہی لوگ ہیں جو حقیقت میں سچے مومن ہیں، لہم مغفرۃ ورزق کریم، انہی کے لیے مغفرت اور بخشش ہے، ورزق کریم، اور انہی کو عزت کی روزی ملے گی۔ اور آپ جانتے تاریخ پڑھ کے دیکھ لیجئے، سیرت کا کوئی بھی
سیرت کی کوئی کتاب دیکھ لیجئے کہ جن لوگوں کی یہاں باتیں ہو رہی ہیں انہوں نے واقعتاً ایسا ہو کے دکھایا، اللہ نے ان کو مغفرت و خیر فرمائی، اللہ تو ان سے راضی ہوا ہی، لیکن جہاں تک عزت کی روزی کا تعلق ہے، آپ جانتے ہیں کہ عربوں کو کھانے کو نہیں ملتا تھا، اب وہ دنیا بھر کے کھلانے والے بن گئے۔ ظفر علی خان نے بڑی کام کی بات کہی تھی، ان کا اب مسلمان کہاں اگلے زمانے والے، گردن کیسر و کسرا کی جھکانے والے۔ بات یہ کیا تھی کہ نہ ایرا سے نہ روما سے دبے، چند بے تربیت اونٹوں کے چرانے والے۔ بات یہی تھی کہ وہ صفات کے آدمی تھے، صرف نام کے لوگ نہیں تھے، یہ صفات تھیں جو ان کو لیے پھرتی۔ کہ بات یہ کیا تھی کہ نہ ایرا سے نہ روما سے دبے، چند بے تربیت اونٹوں کے چرانے والے، اور جن کو کافور پہ ہوتا تھا نمک کا دھوکہ۔ کافور بھی سفید ہوتی ہے، نمک بھی سفید، ان میں یہ نہیں تھا، ان کو اتنا شعور نہیں تھا کہ نمک اور کافور میں اور نمک میں فرق کیا، اتنے سیدھے سادے اور بے خبر لوگ دنیا سے۔ لیکن اللہ نے وہ شعور عطا فرمایا کہ جن کو کافور پہ ہوتا تھا نمک کا دھوکہ، بن گئے خاک کو اکسیر بنانے والے۔ والذین آمنوا من بعد وہاجروا وجاہدوا معکم فاولئک منکم۔ اب ظاہر ہے کہ یہاں تک جو بات ہوئی ہے وہ تو ان لوگوں کی بات ہو رہی تھی جو مومن تھے اور ہجرت کر چکے تھے، لیکن ابھی اس کا امکان تو باقی تھا کہ پیچھے مکے میں یا دوسرے علاقوں میں لوگ اور بھی ایمان لائیں، یا جو ایمان لا چکے لیکن اب تک ہجرت نہیں کی، ہو سکتا کسی وقت اللہ ان کو توفیق دے وہ ہجرت کرنے۔ تو ایک خاص بات کی طرف اشارہ کیا جا رہا کہ جب بھی کوئی ہجرت کر کے چاہے چند سالوں کے بعد صحیح تم میں آگے شامل ہو تو دیکھنا تم چونکہ پہلے سے ہجرت کر چکے ہو، تکلیفیں اٹھا چکے ہو اسلام کے راستے میں، تو اپنی دیرینہ خدمات کو یاد کر کے ان کو کم درجہ نہ سمجھنا کہ جب بھی کوئی اسلام اس آغوش میں آتا ہے نا، یہ آغوش سب کو برابر جگہ دے۔ اللہ جب فرق نہیں کرتا تم بھی فرق نہ کرنا کہ تم اپنی خدمات کو دیکھ کر اپنے آپ کو ترجیح نہ دینا اور ان کو دیر سے آنے کی وجہ سے ان کو حقیر مت جانا۔ تو کہا والذین آمنوا من بعد وہاجروا وجاہدوا، اور جو لوگ ایمان لائے اس کے بعد اور ہجرت کی اور جہاد کیا تمہارے ساتھ، اب وہ آ کر تمہارے ساتھ شامل ہو گئے ہیں اور جہاد کر رہے ہیں، فَأُولَئِكَ مِنْكُمْ، یہ لوگ تمہیں میں سے، جیسے تم آپس میں تھے ایک دوسرے کے، اب یوں سمجھے تمہاری اخوت میں اور تمہاری اپنائیت میں اضافہ ہوگی۔ یہ لوگ بالکل ہر تعلق کے مستحق ہیں، ہر عنایت کے اور ہر اعزاز کے، کسی طرح بھی تم میں ان میں فرق نہیں ہے۔ رہی یہ بات کہ انہوں نے اگر کوئی موقع گنوایا ہے تو اللہ کی یہاں اس کے درجات کا پتہ چلے گا، لیکن اللہ کے رسول کی نگاہ میں اور یہاں حقوق و مراعات کی نگاہ میں ان میں اور تم میں کوئی فرق نہیں۔ یہ جتنی بحث کی گئی ہے، بنیاد بنائی گئی ہے ایمان اور ہجرت کو اور نصرت کو اور جہاد کو اور ان کا گہرا رشتہ آپس میں قائم کر کے دکھایا ہے۔ اس سے بظاہر غلط فہمی ہو سکتی تھی اور ہوئی بھی کہ شاید اب مسلمان اسلام کی بنیاد پر ایک دوسرے کے وارث ہوں، جیسے اب تو یہ ہے نا خونی رشتے کے لوگ ایک دوسرے کے وارث ہیں، باپ مر گیا ان کی اولاد اس کی وارث ہے، وہ سمجھنا آپ اس طرح وارث نہیں ہوں گے، بلکہ آپ وارث کس طرح ہوں گے کہ مومن کا وارث ہو۔ اس میں صرف یہ سمجھیے کہ ولایت کے رشتے نے اتنا تو کیا کہ جو لوگ ہجرت کر کے نہیں آئے لیکن بے شک صاحب ایمان ہے۔ یاد رکھو ان کے لیے علماء نے لکھا ہے کہ جو آدمی ہجرت نہیں کرتا اور دوسرا اس کا بھائی یا اس کا عزیز ہجرت کر کے جا چکا ہے، ان میں سے کوئی اگر مر گیا ہے تو دوسرا اس کا وارث نہیں ہوتا۔ یعنی فرض کرے باپ تو مکے میں رہ گیا، اس نے ہجرت نہیں کی، بیٹا مدینے میں چلا گیا ہجرت کر کے، ہیں دونوں مومن، لیکن اس نے جو کہ ہجرت نہیں کی اور اس میں ہجرت فرض تھی ایمانی کی طرح، تو اللہ تعالیٰ صرف ایمان پر اعتماد نہیں کرے گا بلکہ ہجرت نہ کرنے کی وجہ سے یہ کہا کہ یہ دونوں ایک دوسرے کے وارث نہیں ہوں گے، حتیٰ کہ ہجرت نہ کرنے کی وجہ سے لڑکے لڑکی کا آپس میں نکاح نہیں ہو سکتا۔ یعنی یہ تعلقات جو ہیں سسرالی تعلقات اور خونی رشتے یہ قائم نہیں رہتے جب تک ہجرت نہ کی جائے، لیکن جب ہجرت کر چکے ہیں لوگ اور آپس میں ایک دوسرے کے قریب ہو گئے، اب ان کے درمیان جہاں تک خونی رشتہ ہے وہ اپنی جگہ ہے اور جو ایمانی رشتہ ہے وہ اپنی جگہ۔ عزت اور ذلت کا فیصلہ تو ایمانی رشتے پر ہو، ذمہ داریاں تفویض کرنے کا فیصلہ وہ ایمانی رشتے پر ہو، ملک میں کس کو کیا مقام دینا ہے اس کی صلاحیت اور ایمانی رشتے پر اس کا دار و مدار۔ لیکن جہاں تک تعلق ہے وراثت کا، وراثت میں ظاہر خونی رشتے دیکھے جائیں گے، ایمانی رشتے نہیں دیکھے جائیں گے۔ ہاں اگر سرے سے ایمانی نہ ہو تو کافر مومن کا اور مومن کافر کا وارث نہیں ہوتا۔ اس غلط فہمی کو دور کرنے کے لیے فرمایا وَأُولُو الْأَرْحَامِ بَعْضُهُمْ أَوْلَىٰ بِبَعْضٍ، اور رحمی رشتوں والے یعنی قرابت دار، یہ ایک دوسرے، ان کا تعلق ایک دوسرے سے ہے، یہ ایک دوسرے کے قریبی ہیں، یہ ایک دوسرے کے ولی ہیں۔ فی کتاب اللہ، اللہ کے قانون میں، ان اللہ بکل شیء علیم، بے شک اللہ ہر چیز کو جاننے والا۔ اس کا علم چونکہ ہر طرح کی کمزوری سے پاک ہے، اس نے اپنے علم سے یہ فیصلہ کیا ہے کہ وارث اور رشتہ داری ہوں گے ایک دوسرے، بشرطے کہ دونوں صاحب ایمان ہوں گے۔ لیکن جہاں تک باقی تعلقات کا
معاملہ ہے، ان میں سارے صاحب ایمان ایک دوسرے کے لیے برابر ہوں گے۔ وقت ختم ہو گیا ہے، میرا خیال تھا یہ تھا کہ شاید آج ہم سورہ براءت شروع کر دیں گے، لیکن انشاءاللہ آئندہ سے ہی اللہ اس کو قبول فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔